اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فجر کے درس میں کرسی لے کے قریب آ جائے۔ فجر کے درس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کم عمری میں جو نکاح ہوا اس پر اعتراضات اور جوابات۔ یہ چونکہ ہر ملحد کی زبان پر رہتا ہے اور ہر ملحد یعنی جب اسلام کے خلاف کوئی بات کریں گے، پیغمبر علیہ السلام پر اگر کوئی بہت بڑا اعتراض کریں گے تو وہ یہ چند اعتراضات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نوعمری میں نکاح، خیر اس پہ تو صبح کافی تفصیلی بات ہو گئی۔ دوسرا اعتراض یہاں پر یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زائد نکاح کیوں کیے؟ یعنی ویسے عموماً تو 4 تک ہونا چاہیے نا۔ عام مسلمانوں کے لیے 4 تک کی اجازت ہے۔ آگے کر دے اور بھی آگے کرو۔ تو عام مسلمانوں کے لیے 4 تک کی اجازت ہے، مگر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اجازت دی گئی وہ 4 سے زائد ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے متعلق اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، ہم ان کی زبان میں آپ کو سمجھاتے ہیں تو ان کی زبان میں مطلب یہ بنتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ عیاش تھے، اور اس لیے نبی علیہ السلام نے اتنی عورتیں ایک ساتھ 9 عورتیں اپنے نکاح میں رکھی، اور باندی کے علاوہ۔ بظاہر لگتا ہے کہ بہت بڑا اعتراض کیا، بہت بڑا تیر مارا، لیکن حقیقت میں اس اعتراض کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے اچھا اس بات کو سمجھنا ہے، یہ بڑا قوی اعتراض ہے ان کی طرف سے، اور پھر ہم لاجواب ہو جاتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے بیک وقت 9 عورتیں اپنے نکاح میں رکھی، اتنی ساری ازواج کی، اور مسلمانوں کو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو اس پہ ہم نے مختلف پہلوؤں سے بات کرنی ہے۔ اول تو یہ سب سے پہلی بات کہ آیا زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا، اس کے بارے میں ملحدین تمہارا کیا خیال ہے؟ اسلامی احکامات کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، فی نفسی ہی زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا، یہ تو پہلے تو لوگ سینکڑوں عورتوں سے نکاح کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے
جو تعدد ازواج کو آپ دیکھیں. اب پچھلے دنوں ایک ملحد مسلمان ہوا بہت بڑا، تو ان سے پوچھا گیا کہ اسلام میں آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ وہ خود ملحد تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے نبی علیہ السلام پر جو اعتراضات تھے اس میں سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیوں کیے. یہ میرا سب سے بڑا اعتراض جو میرے ذہن میں گونج رہا تھا. کہتے ہیں جب میں نے مطالعہ شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ لوگوں کے تو سینکڑوں بیویاں تھیں، اور اس زمانے میں لوگ سینکڑوں بیویاں کرتے تھے. تو میں نے کہا انہوں نے 9 رکھی ہے تو اس میں کون سے اعتراض والی بات ہے، وہاں تو سینکڑوں پائی جا رہی ہے. جس چیز کو آپ، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر کو آپ نے قابل اعتراض بنایا، تو اس لیے ہمیں سوال پوچھنے کا حق پہنچے گا کہ آپ کے ہاں عمر کی مقدار کیا ہے اور معیار کیا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی ہم پوچھیں گے کہ آخر ان زمانے میں اگر لوگ سینکڑوں عورتوں سے نکاح کرتے تھے اور تم ان کو مانتے ہو، تو اگر ہمارے نبی نے ایک وقت میں 9 عورتیں رکھی، باندھی رکھی، تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس میں تو اعتراض کی بات نہیں ہونی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات دیکھیں، ایک نبی کے اندر کتنی طاقت ہونی چاہیے. ہم تو نبی کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں نا. ایک نبی کے اندر جنت کے 40 پہلوانوں کے برابر طاقت ہوتی ہے. کتنی؟ 40. اور جنت کے ایک پہلوان میں دنیا کے 100 پہلوانوں کے برابر طاقت ہوتی ہے. تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ ایک نبی میں 4000 پہلوانوں کے برابر طاقت ہے. اور یہ ہم ایسے ویسے نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا مظاہرہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے تھے. اب دیکھیے ہے اتنے بڑے پہلوان، غزوہ خندق میں ایک پتھر حائل ہو گیا، آ کر کہ یا رسول اللہ پتھر حائل ہوا ہے. آپ علیہ السلام آئے اور وہ پتھر ہم سے نہیں توڑا جا رہا، ہم نے بہت کوشش کی. آپ علیہ السلام نے جب اس پہ ضرب ماری، فرمایا فصار کثیبا احیلا او احیما، وہ بہتے ہوئے ریت کی طرح ہو گیا. اتنی طاقت. اور ایک پہلوان جو سب سے بڑا مشہور پہلوان تھا، رکانہ، اس نے آپ کو چیلنج کیا، اس سے آپ نے کشتی بھی لڑی. وہ جیسے ہی آتا آپ یوں کرتے تھے گر جاتے. وہ کہتے میرے سمجھ میں نہیں آپ نے مجھے کیسے گرایا. تھا بڑا مضبوط پہلوان. تو نبی کی طاقت کتنی ہے؟ ایک نبی میں دنیا کے 4000 پہلوانوں کے برابر طاقت ہوتی ہے. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ ایک پہلوان کو کتنی بیویوں کی اجازت ہے؟ 4. ایک نبی میں 4000 پہلوانوں کے برابر طاقت ہے، اور ایک پہلوان کو کتنی بیویوں کی اجازت ہے؟ 4 کی. تو اب 4 کو 4 سے ضرب دے دو تو ایک نبی کو 16000 بیویوں کو سنبھال سکتا ہے. وہ طاقت اتنی ہے. نبی میں طاقت کتنی ہے کہ اگر وہ 16000 نارمل عورتوں سے نکاح کر لے تو بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ 16000 کے بجائے 9 پہ گزارا کرتا ہے. تم کہتے ہو یہ عیاشی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. وہ اتنے کے بجائے 9 پہ گزارا کرتے ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ عیاشی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے وہ طاقت وہ اور ہوتی ہے، اور وہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو کون سے اس کے اندر اعتراض والی بات آ گئی؟ یہ تو ان کے لیے. اچھا پھر پہلوان اتنے بڑے لیکن خوراک انتہائی معمولی. ہمارے آج کل کے جو پہلوان ہیں نا، یہ کتنا کھانا کھاتے ہیں، پورا بکرا ہضم کر جاتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک کنڈ جو ہے وہ دہی کا کنڈا پی جاتے ہیں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ انتہائی پاکیزگی والی بات ہے۔ دوسری بات، دیکھیے انسان کے جو اپنے خواہشات کا دور ہوتا ہے نا، وہ نوجوانی، جوانی اس دور میں ہوتا ہے۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر تھی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فل جوانی کی عمر، جس زمانے میں انسان کے خواہشات بالکل بیدار ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں آپ نے جس سے نکاح کیا اس کی عمر 40 سال تھی اور آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ تو جو خواہشات کا دور ہوتا ہے، اس خواہشات کے دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورت سے نکاح کیا کہ جس کی عمر 40 سال ہے۔ اس کو آپ عیاشی کہتے ہیں۔ عیاش لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے سے، اب کمال یہ اپنے سے چھوٹی عمر والی سے شادی کر لی، اس پر بھی اعتراض کر رہا ہے، اپنے سے بڑی عمر والی سے بھی کر لی، اس پر بھی اعتراض کر رہا ہے۔ تو عیاشی کا دور یہ ہوتا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں عیاشی نہیں کی۔ تو آگے جا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید جو نکاح کیے وہ 50 سال کے بعد کیا، اور حضرت عائشہ سے تو 53 سال کی عمر میں یہ ہے کہ آپ کا نکاح ہوا۔ تو دوسرا نکاح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک وہ 50 سال تھی۔ پھر 50 سال اور 63 سال کے درمیان میں، یعنی ان 13 سالوں میں یہ باقی نکاح ہوئے ہیں۔ اور 25 سے لے کر کے 50 سال کی عمر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ایک عورت پر گزارا کیا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، اس میں کوئی اعتراض والی بات ہے؟ اچھا، ایک اور بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف حیثیتیں تھیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور انسان کی جب حیثیت بدلتی ہے نا، تو حیثیت بدلنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی ذمہ داریاں بھی بدل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میری ایک حیثیت آپ کی مسجد میں ہے، تو مسجد والی حیثیت کیا ہے؟ امام صاحب۔ ایک حیثیت میری اپنے گھر کے اندر ہے، تو گھر والی حیثیت کیا ہے کہ سرپرست۔ ویسے گھروں میں آج کل حیثیت بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں، بیوی سے ڈرنے والے کی پہچان کیا ہے؟ جو بندہ اپنی بیوی سے ڈرتا ہو، اس کی پہچان میں آپ کو ایک آسان سی پہچان بتاتا ہوں، وہ مسجد میں سب سے بڑا بدمعاش ہوگا۔ جو مسجد میں سب سے بڑا بدمعاش ہے نا، یقین کرے وہ بیوی سے ڈرتا ہوگا۔ یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت۔ باہر وہ بڑا تیسمار خان ہوگا، اندر کسی کو ایک کپ چائے نہیں پلا سکتا ہوگا۔ ویسے یہ کمزوری سب میں ہے، اپنے گھر پہ ہم مہمان کو چائے نہیں پلا سکتے، معذرت کے ساتھ، یہ کمزوری سب میں ہے، اس کمزوری کو دور کریں۔ تو ایک حیثیت اپنے گھر میں ہے، گھر میں کیا حیثیت ہے؟ ابو، سرپرست۔ اچھا، ایک حیثیت مدرسے میں، کیا حیثیت ہے؟ مدرس۔ تو حیثیت بدل رہا ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم حیثیت کے فرق کو نہیں دیکھتے۔ جب حیثیت کے فرق کو نہیں دیکھتے تو اشکال آ جاتا ہے۔ یہ ایک نئی بات بیچ میں آ گئی، اس سے بھی آپ کے کافی اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک ضمنی بات بیچ میں کر رہا ہوں تاکہ اس پہ مستقل پروگرام کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ازواج مطہرات پر اعتراضات کرتے ہیں نا لوگ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نعوذ باللہ بدتمیزی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ناراض ہو گئے اور جا کے بالا خانے پہ سو گئے، اور قرآن بھی کہتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ اب ازواج مطہرات پر بمباری شروع کر دی۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حیثیت ازواج مطہرات کے ساتھ نبی اور امتی والی ہے، لیکن ایک حیثیت شوہر اور بیوی والی ہے۔ اپنے حیثیت کو دیکھنا ہوگا۔ تو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے
اگر ان میں کچھ اس قسم کی باتیں پیش آتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہی ہے. یہ میاں بیوی کے درمیان اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہے. ہم نے اس کو میاں بیوی کی حیثیت سے دیکھنا ہے. تو حیثیت کو اگر ہم دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ بہت سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے. وہ بحیثیت نبی اور امتی کے نہیں ہے، وہ بحیثیت شوہر اور بیوی کے ہیں. تو آپ علیہ السلام کی ایک حیثیت تھی بشریت کی، انسانیت کی، اور اس وقت انسان کی جو عوارض ہیں، جو خواہشات ہیں، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے جو نکاح کیا وہ 25 سال آپ کی عمر اور 40 سال ان کی عمر. اب اس کو عیاشی کہیں گے تو کہیں، ہم پھر آپ کو روکیں گے نہیں. نبی علیہ السلام کی دوسری جو حیثیت تھی وہ شان نبوت کی تھی. شان نبوت کا کیا مطلب؟ کہ بھائی ایسا کوئی ہو. نبی علیہ السلام کی زندگی کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو صحابہ کے درمیان گزرا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو گھر کے اندر گزرا ہے. اب گھر کے اندر نبی علیہ السلام، باہر تو صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے، بس جے نبی علیہ السلام نے فرما دیا فوراً سے حفظ کر لیا، جس نے لکھنا تھا لکھ لیا، اس کو امت تک پہنچا دیا. لیکن گھر کے اندر نبی علیہ السلام کو ازواج مطہرات کو بھی یہ حکم تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. وہاں بھی یہ حکم ہے. تو اب گھر کے لیے ظاہر ہے کہ ایک تو اب جیسے میں ہوں، آپ مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بابا میں باہر نکل گیا، بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا. تو آپ علیہ السلام نے جو باقی ازواج سے نکاح کیا تو وہ نکاح ظاہر ہے کہ بیوائیں تھیں، صدمے دیکھے تھے، تکلیفیں دیکھی تھی. تو اب وہ ان چیزوں کے لیے یہ ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی تھی. تو نبوت کی شان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے ہاں ایک ایسی زوجہ مطہرہ ہو کہ جو زوجہ مطہرہ کی شان وہ دنیاوی معاملات سے ابھی بے خبر ہو، جسے کہتے ہیں فریش ذہن. تو اس نبوت کی ذمہ داری کا تقاضا تھا کہ حضرت عائشہ سے آپ نے نکاح فرما لیا، اور اسی لیے کم عمری میں فرما لیا تاکہ وہ آپ کے احادیث کو یاد کر سکے. اور اس پہ صبح میں گفتگو کر چکا ہوں کہ بچپن کی باتیں بھولتی نہیں ہیں، بعد والی باتیں بھول جاتی ہے، بچپن کی باتیں نہیں بھولتی. تو یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی شان و نبوت کا تقاضا کیا تھا کہ نو عمر سے نکاح کیا جائے. نبی علیہ السلام کی تیسری حیثیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام معاشرے کے ایک فرد تھے، اور جو معاشرے کا فرد ہوتا ہے نا تو اس کو پھر معاشرے کے ساتھ بھی سلوک کرنا پڑتا ہے. معاشرے کے فرد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ معاشرے کے خوشی غمی میں اور انسانیت کے معاملات میں ان کے کام آئیں گے. تو جو نبی ہوتا ہے نا وہ معاشرے کا بھی ایک فرد ہوتا ہے. ایک تو انسانی کمزوریاں جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، نکاح کی حاجت، جسے کہتے ہیں بشری خصوصیات. انبیاء کرام میں ایک تو بشری خصوصیات ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو نکاح کیا وہ 25 سال کی عمر میں 40 سال والی عورت سے. دوسری نبوت کی ذمہ داری. اب دیکھیے اس پہ میں صبح تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، بہرحال اس میں دیکھ لیجئے. اچھا، اور تیسرا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام معاشرے کے فرد ہیں. اب معاشرے کا فرد جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے لوگوں کو بھی کام آتا ہے. اب بہت ساری عورتیں اسلامی جنگوں کے اندر شہید ہو گئی، ان کے شوہر شہید ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ جب شوہر شہید ہوگا اور پیچھے بچے رہ جائیں گے تو ہر کسی کی یہ فکر ہوگی کہ بابا اب اس سے کوئی نکاح کرے. تو کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت زینب اور حضرت حفصہ اور حضرت ام کلثوم، ان سے نبی علیہ السلام کا جو نکاح مبارک ہوا ہے یہ اس قسم کے عورتوں سے ہوا ہے.
کہ جن کے شوہر جنگوں میں شہید ہو گئے اور وہ پیچھے اکیلی رہ گئی۔ اب آپ نکاح کی وجہ کو دیکھیں نا، آپ تو بیواؤں کا سہارا بن رہے، بے سہاروں کا سہارا بن رہے، ساری بیواؤں سے کر رہے ہیں۔ اگر اتنا ذوق تھا تو انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ جو لڑکی پہ ہاتھ آپ رکھے ہم آپ کو دے دیں گے، جو مانگو گے دے دیں گے۔ اگر یہ بات ہوتی تو نبی علیہ السلام فرما دیتے کہ مجھے کوئی اس قسم کی لڑکی دے دو۔ بڑی خوبصورت خوبصورت عورتیں موجود تھیں، لڑکیاں موجود تھیں، لیکن نبی علیہ السلام جو نکاح کر رہے ہیں وہ بیواؤں سے کر رہے ہیں جن کے شوہر شہید ہو گئے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک حیثیت جو چوتھی حیثیت ہے وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام ایک مبلغ تھے اور دعوت تبلیغ کے راستے میں آپ کے لیے رکاوٹیں بنتی تھی۔ تو اس دعوت تبلیغ کے راستے سے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے جو نکاح فرمایا وہ حضرت صفیہ، ام حبیبہ اور حضرت جویریہ اور حضرت میمونہ، ان چار سے آپ نے نکاح اس وجہ سے فرمایا تاکہ یہ معاملات سنبھل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب لوگوں میں جو کسی کے ساتھ رشتہ کر لیتے تھے نا وہ پورے قوم کا داماد کہلاتا تھا، پورے قبیلے کا داماد بن جاتا تھا، پورے قبیلے کا داماد بن جاتا تھا۔ یہ ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں نا یہ ہمیں ماموں کہتے ہیں۔ تو ایک سے میں نے پوچھا بھائی آپ مجھے ماموں کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ لوگ ہمارے ماموں ہو۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ ایک پٹھان عورت نے عرب آدمی سے نکاح کیا اور اس سے جو بچے پیدا ہوئے وہ آگے یہ ہمارے بلوچوں والی نسل ہے، تو اس لیے تم ہمارے کون ہو؟ ماموں ہو۔ اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے لیکن مشہور بہرحال یہ ہے۔ تو اب دیکھیں وہ سارے بلوچ پٹھان کو کیا کہہ رہے؟ ماموں۔ تو اسی طریقے سے عرب لوگوں میں کیا تھا کہ اگر نکاح کر دیا تو اب وہ پوری قوم کا داماد بن جاتا۔ اب اگر کوئی ان کے خلاف ہاتھ اٹھاتا نا تو آگے ساری قوم اٹھ جاتی، ہمارے داماد کو ذرا ہاتھ تو لگا کے دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو بااثر لوگ تھے نبی علیہ السلام نے وہاں نکاح کر لیے تاکہ یہ ہمارے تبلیغ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں یہ رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں۔ 4 حیثیتیں۔ 5ویں حیثیت نبی علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین تھے، اور خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، اور وہ اس طور پر کہ عرب لوگوں میں جس کو متبنہ بنایا جاتا، لیپالک بنایا جاتا، تو اس لیپالک کے بارے میں بات یہ ہوتی کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اس کو، اور اس کی بیوی کو ساتھ نکاح کرنے کو وہ ناجائز سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس رسم کو مٹانے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو حضرت زید ابن حارثہ کو آپ جو یہ بات کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ نبی علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور ہوا کیا کہ حضرت زینب بنت جحش، اس کو زینب نام کی 2 تھی، زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جحش۔ یہ حضرت زینب بنت جحش جو تھی یہ حضرت زید کی بیوی تھی۔ اب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد اللہ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ اب نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، اب اگر میں نکاح کروں گا تو قوم کہے گی تو اپنے بہو سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا حکم ہے تم نے کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رسم کو مٹانا ہے، اس رسم کو مٹانا ہے، اور اس رسم کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب نبی علیہ السلام نے جب نکاح کیا، یہاں سے کس چیز کو ثابت کرنا ہے؟ ختم نبوت کو۔ اور ختم نبوت کیسے ثابت ہوگا؟ یہ اکثر ہمارے ساتھی ختم نبوت بولتے ہیں، یہ لفظ نبوت نہیں ہوتا ہے، نبوت ہوتا ہے۔
بڑے بڑے علماء کو میں نے سنا ختم نبوت نہیں ہے، ختم نبوت، یہ اصل لفظ کیا ہے؟ ختم نبوت۔ اب جب نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، اب نکاح کرنے کے بعد مشرکین بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو ایک تو اپنی بہو سے نکاح کیا، اچھا اس پہ تو ان کو پروپیگنڈے کا موقع ملا۔ اب جب اوپر سے آیت نازل ہوئی مَا محمد ابا احد من رجالکم، اب ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جی اب یہ خوش ہو گئے، پریشانی نہیں ہوئی، خوش ہوئے۔ خوش کس بات پہ ہوئے کہ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہاں یہ ایک زید بن حارثہ ہے، آپ کے بعد یہ زید بن حارثہ آپ کے دین اور شریعت کو سنبھال لے گا۔ اب تو اللہ نے فرما دیا وہ بھی نہیں ہے، اب جب وہ بھی نہیں ہے پھر تو کہانی ختم ہے، پھر تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو جب وفات ہو جائے گی دین ختم ہو جائے گا۔ ہم ایک زید بن حارثہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے فرما دیا کہ وہ بھی آپ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ۔ اچھا اب یہ اشکال ہے کہ جب آپ کسی کے باپ نہیں ہے تو دین کا تو کام ہو گیا، پھر تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ فرمایا نہیں، وَلَكِنْ رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ ساری امت کا باپ ہوتا ہے۔ اللہ کا رسول ساری امت کا باپ ہوتا ہے، اور پھر یہ رسول بھی کب تک ہے؟ قیامت تک ہے، خاتم النبیین ہے۔ اب آپ کے بعد اور کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، تو قیامت تک آپ کی روحانی اولاد چل رہی ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر شعبے میں ان روحانی اولاد نے معاملے کو سنبھالا ہے۔ اور اس سے یہ حکمت بھی سمجھ آ گئی کہ نبی علیہ السلام کے بچوں کا بچپن میں انتقال کیوں ہوا، کیوں؟ تاکہ آگے جا کر کوئی ان کو نبی نہ بنا لے۔ یہاں چچا زاد بھائی کو نبی سے اونچا مقام دے رہے ہیں، نبی کے خود اپنی اولاد ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ بڑی حکمت ہوتی ہے ہر چیز میں۔ اللہ نے اس سلسلے کو ادھر ہی کاٹ دیا، ختم کر دیا، بس اب آگے اور انبیاء نہیں آئیں گے۔ دوسرا مطلب، نبی علیہ السلام نے جب یہ نکاح کیا، اب بڑا پروپیگنڈا شروع ہوا چاروں طرف سے، تو دلوں میں یہ خیالات پیدا ہونے لگے کہ نبی علیہ السلام یہ کام خود نہ کرتے تو اچھا تھا، اس لیے کہ بڑی بدنامی ہو گئی۔ تو اس پر اللہ یہ کسی صحابی سے کرا لیتے، تو اس پر اللہ نے کیا فرمایا؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ دین کے معاملے میں ان کے اوپر چوٹیں آئیں گی، اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی، یہ رسولوں کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر یہ اشکال ہوا کہ اچھا جی صحابی سے یہ بات نہ ہو سکتی، رسول سے ہی ہونی تھی، تو پھر آپ کے علاوہ کسی اور رسول سے یہ کام لے لیتے، تو فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اب تمام انبیاء کے آخری نبی ہے، اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ کام بڑا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام کو خود یہ کام کرنا پڑا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کے تعدد ازواج پر اچھا یہ کتنا بودہ قسم کا اعتراض ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جس نے کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ عام مسلمان کو، عام آدمی کو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو ایک عورت کو 4 مردوں سے نکاح کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا بھی ہم آپ کو جواب دے چکے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔